وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ یہ سورہ نساء کی تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ پچھلی آیتوں میں بلکہ آیت میں انسانی حقوق میں یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت کا حکم تھا کہ یتیموں کے مال کو سنبھالو، جیسے ہی وہ بڑے ہو جائیں، شادی کی عمر کو پہنچے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کر کے مت کھاؤ، ان کا عمدہ مال اپنے گھٹیا مال سے تبدیل کر کے تم اپنے مال کو خبیث اور حرام مت بناؤ۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں یتیم لڑکیوں کے حقوق کی حفاظت کا حکم ہے۔ یتیم لڑکیوں کے ساتھ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا زمانے جاہلیت میں، اس زمانے میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ ایک ناانصافی یہ ہوتی تھی کہ جو یتیم لڑکی صاحب جائیداد ہوتی، یعنی اس کا باپ بہت سارا جائیداد روپیہ پیسہ چھوڑ کر کے گیا ہوا ہوتا، تو وہ لڑکی جس کے زیر پرورش، زیر سرپرستی، جس کے بھی انڈر میں آتی، تو وہ کیا کرتا، اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لاتا۔ اس لڑکی کو کبھی چچا زاد بھائی، کبھی تائرہ بھائی کیا بن جاتا تھا، اس لڑکی کا سرپرست بن جاتا تھا۔ تو اس لڑکی کو یہ کیا کرتا تھا، اپنے نکاح میں لے کے آتا تھا۔ اس میں فائدہ کیا ہے، ایک تو لڑکی ملی، دوسرا اس کا جائیداد سب کا سب اپنے نام میں ہو جاتا ہے، لڑکی کا جو کچھ بھی ہے اپنا، کیونکہ اس کا تو اوپر کوئی بھی نہیں، باپ نہیں۔ اور پھر مہر کے بارے میں کوئی مطالبہ کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، مہر تو مہر کے سلسلے میں بھی یہ کیا کرتے تھے، ان لڑکیوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناانصافی کو روکا، کہا تمہیں نکاح کرنا ہی ہے تو ان کے ساتھ کیوں کرتے، کیا ضروری ہے انہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ تم نکاح کرو۔ بہت ساری عورتیں ہیں، حلال عورتیں، وہ بھی ایک ایک نہیں، چار عورتوں سے نکاح کرنے کی تمہیں اجازت ہے، تو تم ان کے ساتھ نکاح کرو۔ کیا ضرور ہے کہ یتیم لڑکیوں ہی کو اپنے نکاح میں لے آؤ اور ان کے ساتھ ناانصافی کرو اور ان کے حقوق پامال کرو، ایسا مت کرو۔ اللہ سمجھ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، ان کا مہر نہ ادا کر کے، یا ان کے ساتھ حسن معاشرت نہ کر کے، یا حسن سلوک نہ کر کے، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ کر کے تم ان کے ساتھ ناانصافی کرنے، اگر تمہیں اس کا ڈر ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکو گے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، تو فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح کرو۔ یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ تم اسی یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح کرو جو تمہارا زیر سرپرستی ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنے میں اس کے حقوق مارے جانے کا خوف ہے، ڈر ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ تم نہیں کر سکو گے، عام خاکائی کو اپنے سر گناہ لے لیتے۔ یتیم لڑکیوں کا ہو، یتیم بچوں کا ہو، ان کے حقوق پر کبھی کیا نہ کرو، ڈاکے نہ ڈالو، ان کے ساتھ کبھی برا برتاؤ مت کرو۔ شادی کرنے کا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ وہ بھی ہم تمہیں ایک بھی نہیں بولتے،
مسنا و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 4 4 عورتوں کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ سہولت ہم تمہیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ 2 یا 2 سے زیادہ نکاح کرنے کی صورت میں تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کر سکو گے، یہ خطرہ ہے، تمہیں ڈر ہے، فواحدۃ، تو ایک ہی بیوی پر، ایک ہی عورت پر، ایک ہی لڑکی پر اکتفا کرو۔ ایک سے زیادہ اگر بیوی ہونے کی شکل میں تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، ڈر ہے تمہیں، فواحدۃ، پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ ایک بیوی کو بھی نکاح کر کے لانے میں تمہارے کو کیا ہے، خوف ہے، ڈر ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری جو باندیاں ہیں، تمہاری جو ملکیت میں ہیں، ان کے ساتھ تم اپنی اس فطری خواہش کو پوری کر لو۔ اور باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، باندی کے جو حقوق ہوتے ہیں بیوی کے حقوق سے کم ہوتے ہیں، کیونکہ بیوی آزاد جو عورت ہوتی ہے اس سے آدھے درجے کی عورت ہوتی ہے، کون؟ باندی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب باندیاں تھیں، اب یہ نوکرانی جو ہوتی ہے وہ باندی نہیں، یاد رکھنا۔ ایک وکیل آ کے ایسے بولا، آج کل کے نوکریاں نکاح میں باندی سمجھ کر کے کیا کر سکتے، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں۔ واہ، نکاح کرنے کی جو ضرورت نہیں ہے وہ باندیوں کے سلسلے میں، اب تو پوری دنیا میں باندیوں کا سلسلہ کیا ہو گیا ہے، اب تو جو کچھ بھی ہے قید خانے میں، جیل میں ڈال کر کے سڑاتے رہتے بس۔ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری اپنی باندیاں ہیں تمہاری ملکیت میں، ان کے ساتھ تم کیا کر لو، نفع اٹھاؤ۔ لیکن یتیم لڑکیوں کو اپنے نکاح میں لا کر کے ان کے حقوق پر ڈاکے مت ڈالو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس زمانے کے حساب سے اللہ نے فرمایا۔ اب یہاں 1 2 3 4 4 نکاح کرنے کی اللہ نے اجازت دی۔ اللہ سے زیادہ انسان کی فطرت کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ انسان ہے نا۔ قوت باہ کے معاملے میں 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ قوت باہ سمجھتے ہیں؟ قوت باہ بولتے مردانی طاقت، مردانہ جو طاقت ہے اس کے لحاظ سے انسان کی الگ الگ کیٹیگری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نارمل ہوتے ہیں، ان کو ایک بیوی سے بھی کیا ہو جاتا ہے، اپنی خواہش ان کی پوری ہو جاتی ہے، ایک بیوی سے ہی، اس سے زیادہ بیوی ان کو کچھ درمیانے قسم کے ہوتے ہیں، مڈل، ایک ہے ادنا درجے کا، تو ایک بیوی کچھ مڈل کلاس کے ہوتے ہیں، ذرا درمیانے، ان کو ایک سے زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں 100 میں 90% مرد ایسے ہوتے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ میری اور ایک بیوی بھی ہو، لیکن کرنے کا کیا، مجبور ہے، پہلی بیوی کا ڈر رہتا ہے، اس کے خاندان کا ڈر رہتا ہے، اس کے لیے بول کر کے ہمارا معاشرہ ایسی جگہ ہے، ایسے جگہ میں ہم لوگ جی رہے ہیں جہاں پر کیا ہے دوسری بیوی تیسری بیوی کرنا ہی کیا بن گیا ہے، بہت بڑا عیب، گناہ، حرام بن گیا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں، گناہ سمجھتے ہیں۔ اور قرآن کریم بھی جو ہے نا واجب اور فرض بھی نہیں کہا ہے، 2 3 کرو بول کر کے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ بھی کیا اجازت ہے، کیا ہے اجازت ہے، وہ بھی کب ہے، کنڈیشن، انصاف کر سکو گے تو بعض ہوتے ہیں ایک دم ٹاپ لیول کے، قوت باہ ان کی اتنی ہے کہ وہ ان کو 3 3 4 4 کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھ رہے؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کرو 2 3 4 4 تک کرنے کی، 4 پر سٹاپ، 4 پر سٹاپ۔ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں 4 نہیں، لوگ 10 10 12 12 لڑکیوں کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، انسان کی فطرت ہے بھائی، انسان اپنی فطرت کو، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اجازت ہے، نکاح کرو۔ قانونی درجہ دیا ہے اللہ نے، قانون کے دائرے میں رہ کر تم کیا کر سکتے ہو۔ اب قانون کے دائرے میں رہ کر جو اللہ نے اجازت دی اس پر تو کیا کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے اسلام کو، قرآن کو، اور غیر قانونی طور پر چوری چھپے، انڈر گراؤنڈ میں
بیک گراؤنڈ میں ناجائز طریقے سے قانون کے دائرے سے باہر رہ کر کے کرو، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔ آج ایسے ہی ہو رہا ہے نا، جہاں پر قانونی حیثیت نہیں ہے 2 3 4 نکاح کرنے کی، جہاں قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے، وہاں قانونی طور پہ جرم ہے، تو وہ لوگ غیر قانونی طور پہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اس دیش میں بھی ہے اور باہر دیش میں بھی ہے۔ تو یہ 2 3 4 تک کی اجازت۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی غیلان ثقفی رضی اللہ عنہ، وہ انہوں مسلمان ہوئے، ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں، سمجھ رہے؟ 10 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختر منہن 4، ان میں سے تم 4 کو کیا کر لو، جو تمہیں پسند ہو اس کو تم اپنی بیوی باقی رکھو، باقی کو آزاد کرو۔ اسلام میں 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، سمجھ رہے؟ ہاں اس کے بعد اس میں سے ایک کا انتقال ہوا یا طلاق ہوا تو پھر دوبارہ کسی اور سے بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد 1 سے 10 15 ویسے کر سکتا ہے، 100 تک بھی وہ کتنے بھی کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قبیلہ اسد عمیر اسدی رضی اللہ عنہ، وہ مسلمان ہوئے تو ان کی نکاح میں 8 بیویاں تھیں، ان سے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا 4 کو تم کیا کر لو، بیوی باقی رکھو، باقی کو 4 کو آزاد کرو۔ اسی طرح اور ایک صحابی کے بارے میں 5 بیویاں تھیں ان کے نکاح میں، سمجھ رہے؟ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ اللہ نے حد بندی قائم کر دی، 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تحدید نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تحدید نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے 13 نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت سے مانو تو 15 نکاح سے مقاربت جو قریب ہوئے وہ بس 13 بیویاں، اس میں سے 11 بیویاں مشہور ہیں، 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھیں، 2 بیویوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو چکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ، یہ آپ کی خصوصیت ہے، سنت سمجھ کر کے پھر ہم لوگ کا بھی 4 کرنے نہیں ہیں، 9 9 11 سنت سمجھ کر کے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت سورہ احزاب میں اللہ نے بیان فرمایا، آپ کے لیے اجازت ہے پیغمبر کہ آپ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عمر 50 سال سے جب اوپر ہوئی تو اس کے بعد میں آپ نے لگاتار کتنے نکاح کیے؟ 9 11 تک نکاح کیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر تک صرف ایک بیوی پر آپ نے اکتفا کیا۔ کتنے بیوی پر؟ وہ بھی اپنے سے 15 سال کی اوپر کی بھی، اپنے سے بھی 15 سال کی اوپر کی عورت، اس کے ساتھ آپ نے پوری شباب، پورے جوانی کی زندگی گزار دی، جبکہ آدمی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ طاقت رہتی ہے، خواہشات رہتے ہیں۔ اس ٹائم پہ آپ نے صرف اپنے ایک بیوہ بیوی کے ساتھ آپ نے اکتفا کیا، اس کے بعد آپ نے نکاح کیے۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کبھی کہ اسلام جو ہے عیاشی سکھاتا ہے، عیاش پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عیاش ہیں، خواہش پرست ہیں، تبھی تو ان کی زندگی میں 1 سے زیادہ، اس پر میں یہ بات بول رہا ہوں۔ اگر آپ عیاش تھے، اگر آپ خواہش پرست تھے تو آپ کو کب نکاح کرنا چاہیے تھا؟ ارے بولو جی، کبھی جوان آدمی خواہش کب رہتی ہے اس کو؟ تو اس ٹائم پہ آپ نے صرف ایک بیوہ پر اکتفا کیا، اس کے بعد لگاتار آپ نے نکاح کیے۔ کیوں کیے؟ اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام گھر گھر پہنچے۔ آپ نے مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والی عورتوں سے نکاح کر کے اسلام کو ان قبیلوں تک، ان گھروں تک پہنچایا۔ ایک خاص مسئلے سے آپ نے نکاح کیا۔ خواہش پرستی کا لیبل اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس ٹائم پہ لگا سکتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر میں، وہ بھی آپ اگر جوان لڑکیوں کے ساتھ کرتے۔ آپ نے جتنی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا، صرف ایک بیوی کنواری تھی، باقی سب بیویاں 2 مردوں سے، ایک مردوں سے کیا تھی؟ بیوہ تھی۔ کسی کے 2 مرد سے پہلے طلاق دیے، یا پھر یہ کہ ان کا انتقال ہوا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ تو خواہش پرست لگتا ہے اس میں، یہ جو الزام لگاتے ہیں نا، یہ الزام کے خلاف آپ کی زندگی شہادت ہے، وٹنس ہے، سمجھ رہے؟ آپ کی جو لائف ہے وہ وٹنس ہے۔
ہم لوگوں کو چونکہ ایک تو ہم لوگوں کو ہسٹری معلوم نہیں، دوسرا غیروں کو بھی ہسٹری پورا معلوم نہیں، ان کو بتانا پڑے گا نا جی ہمارے نبی نے کب کتنے نکاح کیے، جوانی کی عمر میں کس سے آپ نے سب سے پہلا نکاح آپ نے کس کے ساتھ کیا۔ اور قرآن کریم جو اجازت دیتا ہے، اللہ جو ہمیں اجازت دیتے ہیں، اس پر بھی اعتراض کہ یہ لوگ عیاش ہے، اسلام عیاشی سکھاتا ہے، خواہش پرستی سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے کیا ہے کہ اپنے جو فطری اور کیا بولتے جنسی جو ضرورت ہے اس کو قانون کے دائرے میں پورا کرو، غیر قانونی طور پہ حرام کاری کر کے کیا نہ کرو، اپنی اس جنسی ضرورت کو پورا نہ کرو۔ اسلام تو یہ خوبصورت حکم دے رہا ہے، تم لوگ اس کو قانون کے دائرے میں نہیں مانتے، غیر قانونی طور پہ پورا چل رہا ہے تمہارا، یہ جائز ہے۔ اس سے اچھا ہے کہ قانون کے دائرے میں تم کیا کرو، اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ میں آپ میں سے پوچھتا ہوں کہ جو شادی شدہ ہیں، سچی بولو، رہتی کہ نہیں ایک آدمی کی ضرورت نہیں رہتی؟ فرشتے رہیں گے کام تمہیں، تو فرشتے تو نہیں ہو سکتے تمہیں، پھر کیا ہونا نہیں بولنا ہو، ہاں میل اسلام میں تمہیں خواہش کس کو نہیں ہے؟ اب یہ خواہش کو دبا رہا ہے، کچھ لوگ ہیں اللہ کو ڈر کے دباتے، کچھ لوگ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اللہ حفاظت کرو۔ دبئی جاتے ہیں، پیسہ بہت ہے، کیا کرنے کا، یہاں رہے تو معلوم ہوتا ہے، دبئی میں جا کے عیاشی کر کے آتے ہیں، استغفر اللہ۔ نہیں کر رہے کیا؟ کرنے والے برباد ہوئے، ایسا نہیں کرنا۔ لیکن قرآن کریم پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ قرآن کریم تو فطری ضرورت اور جنسی ضرورت کو پورا کرنے کا قانونی ایک تمہارے کو پلیٹ فارم دیا، قانونی حیثیت دے۔ تو یہ قانون اگر تم نہیں رکھو گے، اس کو غیر قانونی بولو گے، تو پھر لوگ غیر قانونی طور پہ کیا کریں گے، اپنے اس سمجھ رہے۔ تو یہ اجازت ہے، کوئی واجب اور فرض بھی نہیں ہے، اور اجازت بھی کب ہے؟ جبکہ ناانصافی نہ کرو، انصاف کر سکو۔ ناانصافی کرنے کا اندیشہ ہے تو پھر ایک ہی عورت پر اکتفا۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی جو اجازت اسلام میں ہے، یہ صرف اسلام اور قرآن میں ہی نہیں ہے، بائبل کو جاؤ آپ، بائبل جو انگریز لوگ جس کو مانتے ہیں نا، تو یہ انگریز لوگوں کو معلوم نہیں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں۔ رسول اللہ پر اعتراض کرنے والے ان کو سوچنا چاہیے، جس کو وہ اپنا نبی مانتے ہیں، حضرت داؤد، ڈیوڈ بولتے ہو، حضرت ابراہیم بولتے ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ ایک 3 بیویاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں کئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، سمجھ رہے؟ تو رسول اللہ پر اعتراض کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے۔ اصل میں تعصب ہے، پروپیگنڈا ہے بس، سمجھ رہے؟ اسلام سے ان کو دشمنی ہے، اسلام جو پھیل رہا ہے، ترقی پہ ترقی کر رہا ہے، تو بس اس کو روکنے کے لیے کیا کرو، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرو، بس اتنا ہی ہے، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک سے زیادہ بیوی کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں۔ ہاں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہندو لوگ رہتے نا، یہ لوگ اعتراض کریں، ان کو ذرا پوچھو، رام جی کے ابا کیا نام اس کا، دشرتھ، اس کی کتنی بیویاں تھیں؟ اعتراض اگر ہم پر تم کرتے ہو تو ہم تم سے پوچھتے ہیں دشرتھ نے کتنی بیویاں رکھی؟ کرشنا جی، کرشنا، رام، کرشنا، یہ سب ان کے دیوتا ہیں، تو کرشن جی کے بارے میں او باپ رے باپ، اس کے تو ریکارڈ توڑ بیویاں ہیں، نہیں ہے؟ تو اعتراض کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، ان کے جن کو وہ معبود سمجھتے ہیں ان کا کیا حال ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا ایک سے زیادہ بیوی رکھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر عیب کی بات ہوتی تمہارے کرشنا کو، راما کے باپ کو تم کیا کرو پھر؟ سب سے پہلے اس کو کٹہرے پہ لا کر کے کھڑا کرو، کیونکہ ان کا زمانہ تو بہرحال تمہارے حساب سے رسول اللہ سے پہلے کا زمانہ ہے نا، پھر نہیں سمجھے؟ تو اعتراض کرنے والوں کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے جھانک کر کے دیکھنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ بس تعصب ہے اور کچھ نہیں، سمجھ رہے؟ دشمنی ہے، ضد ہے، ورنہ حقیقت ایک سے زیادہ بیوی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ 4 سے زیادہ کرنے کی اجازت۔ کبھی بیویاں ایسی رہتی ہیں، ابھی اس کی حکمت پر اگر بات کریں گے تو بہت ہے۔ کون سی حکمت پر؟ ایک سے زیادہ بیوی
کرنے کی جو اجازت دی ہے قرآن کریم نے، اس کے حکمت پر اگر بات کی جائے تو بہت ساری باتیں نکلیں گی۔ اللہ نے کتنا بڑا مہربان، کتنی بڑی مہربانی ہمارے اوپر کی ہے۔ کبھی بیوی ایسی رہتی ہے کہ بیچاری شادی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں رہتی، کسی نہ کسی بیماری میں ہوتی ہے، کب دیکھو تب سست خور۔ اب یہ کیا کرے گا بیچارہ، اب اس کو ضرورت نہیں ہے، کیا کرے گا؟ اس ٹائم پہ یہ بیوی اچھی ہوتی ہے تو کیا بولتی ہے معلوم؟ تم نہ میرے وجہ سے تکلیف ہونا کا نہ کو، تمہیں کیا کرو، دوسرا نکاح کرو۔ کتنی کی عورت اس طرح کیا کرتی ہے، بہت کم ہو، نکاح کرو بول کر اجازت دیتی ہے تاکہ میرا شوہر ناجائز طریقے سے انڈر گراؤنڈ میں حرام طریقے سے خواہش پوری کر کے ایسا گناہ نہ کرے، میرا شوہر گناہ سے بچے بول کر کے وہ عورت کیا کرتی ہے، اجازت دیتی ہے۔ ایسا میں سنا ہوں، سمجھ رہے، بہت اچھی عورت ہوتی ہے وہ، سمجھ رہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ڈیلیوری کے ٹائم میں 40 دن ایک ابھی بچہ ہو گیا بولے تو اس کو بچہ ہونے سے پہلے اور بچہ ہونے کے بعد کا جو زمانہ ہوتا ہے قریب 2-3 مہینہ گزرتا ہے، 2-3 مہینہ۔ ابھی ہمارے پرسوں ایک صاحب بول رہے تھے ہر 7 سیکنڈ میں جنسی خواہش پیدا ہوتی کہتے مرد کے اندر، کیا لیاقت دو؟ ایک بول رہا ہے ایک سائنٹسٹ، ہر 7 سیکنڈ میں انہوں نے مجھے پوچھے تمہارے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بولا میں تو اس میں نہیں ہوں۔ چلو 7 سیکنڈ میں انہیں اس کا ریسرچ بتا رہا ہے، کیونکہ انہوں کیا کرنے کا، کیا ساری دنیا کے 700 کروڑ انسان پر ریسرچ کرتے، کیا انہوں کرنے کا کون سا؟ ارے 4-5 پہ کرتے، اس کے بعد انہیں حساب لگاتے، اس میں الگ تلگ بھی ہو سکتے، لیکن اس کا ریسرچ بتا ہر 7 سیکنڈ میں جنسی خواہش پوری، مطلب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے بولتے، جنسی کریں گے بول کر۔ میں تو بولتا اب یا 2 مہینہ 3 مہینہ، 7 سیکنڈ چھوڑو، 7 سیکنڈ 2-3 مہینہ میں کتنے سیکنڈ ہوگا، اس میں گھنٹے دن، تو اس ٹائم پہ خواہش پیدا ہوگی، کیا کرے گا؟ اور ایک چیز بولتے نا اللہ حفاظت پر، وہ نہیں کرنا چاہیے، بچپن میں لوگ کرتے، وہ کرنا انہیں نہیں تو باہر گاؤں میں رہ کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اچھا لگتا نہیں، قرآن کریم سامنے تفسیر آپ بولے کہاں چلے گئے بولتے، کیا کرنا؟ اللہ کا کتنا بڑا نہیں، اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے انسان کی ضرورت، فطری ضرورت کو سامنے رکھ کر کے کہا 2 3 4 تک تم نکاح کر سکتے ہو، وہ بھی تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو تو پھر یہ کی بس ہے تمہارے۔ اور اس زمانے کے حساب سے کہا ایک بیوی کو بھی رکھ کر کے تم اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر باندھی ہے نا تمہارے پاس، باندھی سے اپنی ضرورت پوری کر۔ اب اس زمانے میں باندھی نہیں نا، کیا کرنا، روزے رکھو، اور کیا کرنے کا، روزے رکھ کر کے اپنے فرمایا ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ جو اللہ حکم دے رہے ہیں اس میں امید ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ، یہ جو انصاف ہے نا، اب بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی بات ہے، وہ کھانے میں، لباس میں، مکان میں اور رات گزارنے میں انصاف ہے، باقی دلی طور پر کسی سے محبت زیادہ کسی سے کم ہے نا، اس میں انصاف کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ اپنے اختیار میں نہیں، جو اختیار میں ہے انسان کے اس میں عدل اور انصاف کرنا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں، کتنے ہیں؟ 2 بیوی، یہ اور بات ہے کہ ان کو 2 سے بھی بچے نہیں ہوئے، ہاں روحانی بچے بہت ہیں، جسمانی بچے تو انہوں تربوز بھی لاتے نا، تو تربوز 2 نہیں لاتے تھے، ابھی 2 تربوز کسی نے ہدیہ دیا بولتے 2 تربوز، ابھی کیا کرنا تھا، 1 تربوز ایک بیوی کو، 1 تربوز ایک بیوی کو دینا نا، انصاف نا۔ ہم لوگ ایسا لگتا ہے یہ انصاف بول کے، انہوں ایسا نہیں کرے، ہر تربوز کے 2 ٹکڑے کرے، 1 تربوز کا 1 ٹکڑا اور 1 تربوز کا 1 ٹکڑا۔ پوچھے کیوں ایسا؟ ٹیسٹ میں کمی فرق رہا، تو ٹیسٹ میں فرق رہ سکتا نا، تو پھر ایک کو پھکا ایک کو میٹھا، انصاف اس بولتے ہیں، انصاف اس کا نام ہے۔ باقی دلی طور پر کسی کے رغبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ عائشہ سے، یا اللہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر میری پکڑ نہ فرما، اور جو میرے اختیار میں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس میں انصاف کروں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو ایسے میں اگر کسی کے 2، آپ میں سے کسی کے 2 3 بیویاں ہیں تو انصاف کرنا اس معاملے میں جو اپنی اختیار میں جو چیز نہیں ہے اس میں انصاف کرنا انسان کے بس کی بات کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال
فرمایا ذالک ادنا، یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس لیے تاکہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ. ہاں ایک ہی طرف جھک گئے تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دو یا دو سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان میں انصاف نہ کرے تو وہ کل قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کا ایک سائڈ فالج زدہ ہوگا. فالج کو کیا بولتے ہیں؟ سائڈ جانے کو اسٹروک. ہاں ایسا ہوگا. ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کی. اس لیے ناانصافی کرنے کی اجازت نہیں ہے. انصاف کرنے کا ہے تو ہی کرو، نہیں تو ایک بیوی پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.